السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے ثلاثی مجرد کو پڑھ لیا ہے، اب ہم پڑھیں گے مزید فی کے ابواب۔ مزید فی کا پہلا باب ہے باب افعال، جسے انگلش میں فارم 4 کہا جاتا ہے۔ آج ہم علم صرف کی ایک نہایت باب افعال افعل یفعل افعالا کا مطالعہ کریں گے۔ اس باب کی سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ کسی فعل کے معنی میں ٹرانزٹیوٹی یعنی تعدیہ متعدی بنانا، سبب داخل کرنا یا کسی کام کو واقع کرنے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک دفعہ ہوتا ہے۔ بقول لطف الرحمن خان صاحب کے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ رستہ کہاں جاتا ہے، تو میں نے کہا کہ سیدھے چل کر دائیں مڑ جائیں۔ یہ باب افعال کی خاصیت ہے، لطف الرحمن کے لیکچر کے الفاظ۔ وارننگ ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ باب افعال کی تمام خصوصیات ہر لفظ میں نہیں پائی جاتی۔ بعض افعال میں ایک خاصیت ہوتی ہے جبکہ بعض میں دوسری خاصیت، اس لیے ہر فعل کو اس کے استعمال اور معنی کے اعتبار سے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ پہلی خصوصیت ٹرانزٹیوٹی ہے، یعنی متعدی بنانا۔ باب افعال کی سب سے اہم قوت تعدیہ ہے، لازم فعل کو متعدی بنانا، اور وہ بھی ایک بار۔ اگر کوئی فعل لازم ہو یعنی اس کا اثر صرف فاعل تک محدود ہو، جیسے ہم کہتے ہیں میں بیٹھا، تو میں بیٹھا فعل کا اثر میں نے کھایا، میں نے کہا، میں گیا، تو فاعل اور فعل کام پورا۔ لیکن میں بیٹھا کرسی پر، تو اب ایک اور کا اضافہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر جلسہ حامدن، یہاں حامد بیٹھا۔ جلسہ ایک فعل لازم ہے، لیکن اسے باب افعال میں لے جائیں گے تو یہ بنے گا اجلسہ حامدن، یعنی اس نے حامد کو بٹھایا۔ یہ واضح ہوا کہ باب افعال نے لازم فعل کو متعدی بنایا۔ اس کے پہچاننے کا طریقہ بھی لطف الرحمن نے بہت نہایت اچھے سے ایک لفظ میں بتایا کہ سب سے پہلے سوال کرو کہ اس نے بٹھایا کس کو۔ اگر جواب آئے تو وہ متعدی ہے، اور اگر جواب نہ آئے تو وہ لازم ہے۔ متعدی فعل میں ایک مفعول کا اضافہ اگر اصل فعل پہلے ہی متعدی ہو تو باب افعال سے دو مفعول والا بنا دیتا ہے۔ خرج بکرن، بکر نکلا۔ اخرج بکرن، یعنی اس نے بکر کو نکالا۔ اسی طرح فاہم زید المسالۃ، یعنی زید نے مسئلہ سمجھا۔ جب اسے باب افعال میں لایا جائے گا تو افہمت زید المسالۃ، میں نے زید کو مسئلہ سمجھایا۔ یہاں اصل فعل ایک مفعول لیتا تھا، لیکن باب افعال میں اس کے آنے کے بعد دو مفعول لینے لگا۔ باب افعال کی مزید نکالیں۔ لازم فعل ہے خرجہ، وہ نکلا۔ اخرجہ، اس نے نکالا۔ ذہبہ، وہ گیا۔ اذہبہ، اس نے بھیجا۔ بصرہ، اس نے دیکھا۔ ابصرہ، اس نے دکھایا۔ نزلہ، وہ اترا۔ انزلہ، اس نے اتارا۔ ہلکہ، وہ ہلاک ہوا۔ اہلکہ، اس نے ہلاک کیا۔ حفرہ، اس نے کھودا۔ احفرہ، اس نے کھدوایا۔ زاغہ، وہ بھٹکا۔ ازاغہ، اس نے بھٹکا دیا۔ قامہ، وہ کھڑا ہوا۔ اقامہ، اس نے قائم کیا۔ غنیہ، وہ مالدار ہوا۔ اغنیٰ، اس نے مالدار بنایا۔ اضلّ، وہ گمراہ ہوا۔ ضلّ، وہ گمراہ ہوا۔ اضلّ، اس نے گمراہ کیا۔ قرآنی مثالیں ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا۔ یہاں الہا یلہی باب افعال کا مشہور فعل ہے، اور غافل کرنا اور مشغول ہونا اس کا جو مادہ ہے لام ہا واو ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے باب افعال کی پہلی اور سب سے اہم خصوصیت ٹرانزٹیوٹی کو جانا، لازم کو متعدی بنانا، ایک مفعول کا اضافہ کسی کام کے واقع ہونے میں دوسرا۔ اگلے لیکچر میں ہم باب افعال کی دیگر خصوصیات کا مطالعہ کریں گے۔